ہو گیا اس لیے آپ لوگ تھک گئے نا تو کبھی کبھی فطرت کے خلاف بھی کام کر لیا جاتا ہے. اگر فطرت نہ بولنے کی ہے، زیادہ ذکر نہ کرنے کی ہے، تو آج فطرت یہ بنائیے کہ ہمیں عقل مندوں میں شامل ہونا ہے. اور عقل مندوں کی تعریف کی گئی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. عقل مند کون؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل مند وہ ہیں جو کھڑے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. یار بولو محبت سے سبحان اللہ، اور آواز اونچی ہونا چاہیے. جب تم یہ کہہ کے آئے ہو نا، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جو تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تو شہزاد یقین کے ساتھ کہتا ہے تمہاری زبان بھی سلامت ہے، تمہارے جسم میں جان بھی ہے. اور جب جان ہے تو اس زندگی کے ساتھ کہو کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والا. اب ذرا غور کریں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا ایمان والے کی روح پرندے کی شکل میں ہو جائے. کہاں رہتی ہے؟ یہ تم نے دیکھا ہوگا، پرندہ در و دیوار پہ بیٹھتا ہے، کسی کا آشیانہ حضور غیاث ملت کے گھر کے طرف درخت لگے ہوئے ہیں، اس میں بن گیا، درخت کٹا، آشیانہ ختم ہو گیا، یا خود ہی اجاڑ دیا کرتا ہے. آپ کہیں گے شاید 2-4 دن جنت کے درختوں میں رہتا ہوگا. میں نے کہا نہیں، سرکار دو عالم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایمان والے کی روح کو جنت کی شکل دے دیتا ہے، پرندے کی شکل دے دیا کرتا ہے. اور وہ پرندہ جنت کے درختوں میں کب تک رہے گا؟ فرمایا اس وقت تک رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت برپا نہ فرما دے. پتہ یہ چلا قیامت تک ایمان والے کی روح پرندے کی شکل میں جنت کے اندر رہا کرتی ہے. اور سنے حدیث پاک کے اندر میرے نبی علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا اذا مات المؤمن یخلی سربہ یسرع حیث یشاء. سرکار فرماتے ہیں ایمان والے کا جب انتقال ہو جاتا ہے اس کا راستہ خالی کر دیا جاتا ہے، جہاں کی چاہتا ہے وہاں کی سیر کر لیا کرتا ہے. اب تو محبت سے بولو سبحان اللہ. اور ایک حدیث میں میرے نبی فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ وبحمدہ ورثت لہ نخلۃ فی الجنہ. جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیا کرتا ہے اس کے نام کا کھجور کا درخت جنت میں لگا دیا جائے. واہ 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 سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. وظیفہ یاد ہو گیا تو انشاءاللہ پھر زندگی سدھر جائے. اب سنیے، آپ سے کوئی پوچھے خدا کے بندے ہو کہ مصطفیٰ کے؟ بولو جلدی. خدا کے تو بندے ہیں الحمدللہ، کہنا مصطفیٰ کے بھی بندے ہیں. واہ. خدا کے بندے ہیں عبادت کے اعتبار سے، مصطفیٰ کے بندے ہیں اطاعت کے اعتبار سے. سبحان اللہ. ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، مصطفیٰ کی اطاعت کرتے ہیں. پھر بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو کہنا چل بریلی شریف لے کر کے چلتا ہوں. میرے امام کہتے ہیں یا قرآن کو پہلے آیت کریمہ سنے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 24واں پارہ ہے، رب ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے محبوب آپ فرما دو اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے اور پھر پلٹ کر اللہ کی رحمت کے طلبگار ہو تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہاں غور کیجئے، اللہ نے اپنے محبوب سے کہا، آپ اپنی امت سے کہو. خطاب کس طرح کیا جا رہا ہے؟ یا عبادی، اے میرے وہ بندو، اے میرے وہ بندو. اللہ نے کہلوایا ہے اور مصطفیٰ نے ہم سب کو اپنا بندہ کہہ دیا ہے. محبت سے بول جاؤ یار، کیا کہہ دیا بندہ؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جنہوں نے قرآن و حدیث سے شاعری سیکھی ہے، لات گوئی کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان میں کہنے لگے یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا؟ تیری دوزخ سے تو کچھ ہی نہ نہیں، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت آئے ہے زندہ باد. اور ایک چیز اور سنو، یہ چمن دیکھ رہے ہو اچھا لگ رہا ہے؟ بولو اچھا لگ رہا ہے؟ انشاءاللہ اچھا لگے گا. ابھی میں آپ کو اس دربار میں بھی لے کر کے جاؤں گا جس میں بیٹھے ہوتے لیکن غائب ہو چکے ہیں، حاضر کرنے کی کوشش کروں گا. توجہ فرمانا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. عبد کا معنی بندہ، تو ہے عبد مصطفیٰ. ہم نے کہا امام احمد رضا خان عالم تصور میں عرض کیا آقا ہم نے آپ کے مسئلہ
رسولک کو مان کر ہم نے بھی خود کو عبد مصطفیٰ کہا ہے، مصطفیٰ کا غلام کہہ دیا ہے، مصطفیٰ کا بندہ کہہ دیا ہے۔ ہمیں کیا ملا؟ میری طرف دیکھنا ذرا، اس سوال کا جواب دوسرے مصرے میں آ رہا ہے۔ ہم نے کہا ملا کیا؟ اعلیٰ حضرت کہنے لگے تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ واہ 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 واہ۔ توجہ، اب ذرا آپ نے مسئلہ سمجھ لیا، سرکار کے بندے، ارے بول تو جاؤ یار، کم سے قسمیں کھا کے بیٹھے ہو تو کفارہ ادا کر دینا، قسمیں توڑ لو، مدرسوں کا فائدہ ہو۔ اچھا، محبت سے ذرا بولو سبحان اللہ یار، اتنا بالکل قریب میں بیٹھے ہو آستانے کے محمد، سرکار محمد، سرکار احمد اور سرکار فضل اللہ، یہ سب کے سب فیضان تینوں ایک ساتھ جمع ہو کر کے تمہیں مل رہے ہیں۔ کم سے کم اظہار تو کرو اور کہو الحمدللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ آئے ہے۔ توجہ ہے، اب پڑھ دوں مصرع اگر اجازت ہو تو؟ ہاں سر ہلائیے، زبان ہلانے میں تو نہ جانے کون سا جرم ہو جائے گا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں رات کا کافی وقت ہو گیا ہے، بیداری آپ کے اندر نہیں ہوگی تو سمجھ نہیں پائیں گے، ورنہ الٹا سیدھا سمجھ کے چلے گئے تو نقصان ہوگا۔ شعر سنیے۔ بدکار سہی لیکن بندہ ہو تیرے در کا، محروم نہ رکھے مجھ کو، اے شان کریمانہ محروم نہ رکھے مجھ کو۔ اور مقطع دعاؤں کے ساتھ ملاقات۔ یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سرے محشر۔ اہل منبر یہ سن میں بڑے کمزور ہیں، واہ، اسی لیے تو یہ مقتدی کا چہرہ دیکھ کے مقتدی بھی ڈھیلا پڑ گیا۔ مقتدی اگر مضبوط بولنے لگے تو مقتدی کی کیا مجال ہے خاموش رہے؟ یا وہ مسئلہ تو ہے نہیں قرات الامام قرات اللہ، اسے تو محبت سے ذرا بول جائے، خاص طور جو بالکل چہرہ ہے سامنے ہے، فرنٹ پہ بیٹھے ہیں، ذرا غور فرمائیے گا۔ میرے پیر سرکار تاج الشریعہ کتنے پیارے انداز میں عرض کر رہے ہیں۔ یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سارے محشر، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا۔ مگر اعلیٰ حضرت کا تخیل دیکھو، کہنے کی ضرورت کیا ہے میرا ایک میں کیا، میرے اشیاء کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تھے۔ واہ واہ۔ لیکن اپنی اپنی محبتیں۔ یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سارے محشر۔ اب دوسرے مصرے کا استقبال ہو۔ یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سارے محشر، دیکھے دیکھے کوئی اختر کا، یہ ناز غلام آیا، دیکھے کوئی اختر کا، دیکھے کوئی اختر۔ یہ ناز غلامانہ ہے۔ واہ واہ، یہ ناز غلامانہ ہے، آئے ہے زندہ باد۔ یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سرے محشر، دیکھے کوئی اختر کا۔ سب لوگ میرے سارے مل کے پڑھیں گے۔ دیکھے کوئی اختر کا، دیکھے کوئی اختر کا، دیکھے کوئی اختر کا، یہ ناز غلامانہ، دیکھے کوئی اختر۔ واہ واہ۔ ایسے ملت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں،
میں حضور غیاث ملت کی موجودگی میں ایک مسئلہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کہیں تو. میں نے بار بار اپنے پیر کا نام لیا ہے اور میں یہاں بھی حاضری دوں گا. ابھی موقع نہیں ملا ہے ادھر چلا آیا, لیکن حاضری دینے سے پہلے میں یہی عرض کرتا ہوں کہ میں الحمدللہ پرسوں اجمیر معلیٰ کی بات کی کہاں پر حاضری پر تھا, سرکار خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں حاضر تھا. میں نے عرض کی سرکار میں سرکار تاج الشریعہ کا غلام ہوں, آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں, اپنے پیر کے حوالہ اور انہی کا وسیلہ لے کر کے آیا ہوں. الحمدللہ یہ شہزاد کا مزاج ہے, کہیں بھی جاتا ہے اپنے پیر کا حوالہ پیش کرتا ہے, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے ایسے کوئی تاج الشریعہ نہیں بنتا. اگر بنتا ہے تو بننے سے پہلے کالپی والے مشائخ کی اس پہ نظر ہوا کرتی ہے, مہرانہ مقدسہ کے بزرگ اس کو قبول کر لیتے ہیں, بسولی شریف کے بزرگان دین کی نظر عنایت ہوتی ہے, اور بلگرام شریف کے مشائخ اس پر خاص فضل کیا کرتے ہیں, ورنہ کوئی ایسے تاج الشریعہ نہیں بنتا. ابھی اجمیر معلیٰ کے اندر کچھ بدتمیز لوگوں نے بدتمیزی کی تھی اور یہ کہا تھا دیکھو یہاں بستی بستی کریا کریا کا نعرہ لگا رہے ہیں. ہو سکتا ہے مجھ سے پہلے کچھ لوگوں نے نعرہ لگایا ہو, کیا حضور غیاث ملت یا کوئی دوسرا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تم نے آقا کی بارگاہ میں غلام کا نعرہ لگا کر جرم کر دیا ہے؟ ہم نے کہا پاگلو تم نے پڑھا ہی نہیں. آؤ میں بتاتا ہوں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کون ہے. خواجہ معین الدین چشتی وہ ہے جنہوں نے فیض پایا ہے خواجہ عثمان ہارونی کا, اور خواجہ معین الدین چشتی کا روحانی فیض پایا ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے, ان کا فیض پایا بابا فرید الدین گلسکر نے, ان کا فیض پایا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے. بس یہی ٹھہر جائیے, یہی ٹھہر کر کے میری بات کو سنیں. کتاب کا نام ہے سبع سنابل شریف, لکھنے والے اپنے وقت کے مجدد حضرت میر عبد الواحد بلگرامی. اس زمین سے میں حوالہ دے رہا ہوں جس کے لیے بریلی کا امام کہتا ہے اللہ اللہ عزت و شان و احترام بلگرام, عبد واحد کے سبب ہے نام جنت بلگرام. میں اس جنت نشا زمین کا حوالہ لا رہا ہوں, اپنے وقت کے مجدد کا حوالہ لاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں تم نے نعرہ لگا دیا, یہ بے ادبی کر دی. ہم نے کہا نادان کم سے کم حضرت مشائخ چشتیہ کی تاریخ تو پڑھ لیا کر. سبع سنابل کے اندر سنابل شریف کے اندر جس کو اعلیٰ حضرت نے مقبول بارگاہ مصطفیٰ لکھا ہے, اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہے, ذرا محبت کے ساتھ بول جاؤ سبحان اللہ, پتہ چلے آپ مکمل بیداری کے ساتھ سن رہے ہیں اور اس شعر پر عمل کر رہے ہیں. زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کا خاک جیا کرتے ہیں. توجہ فرمانا, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہے. آپ اس زمانے میں کیا چلتا تھا ہم نے بچپن میں بھی دیکھا ہے, جب دلہن جاتی تھی تو پالکی میں بٹھا کے لے کر جاتے تھے. علامہ نقی علی خان بھی پالکی میں سوار ہوتے تھے, ہمارے بزرگ بھی سوار ہوتے تھے. میں سارے اہل ممبر کی خاص توجہ چاہوں گا اور میں اس جملے پر دعائیں چاہوں گا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہے, کل پہ آپ وہاں پر کس کے اندر پالکی کے اندر سوار ہونے والے ہیں. جیسے ہی پالکی کے اندر سوار ہوئے, بھیا میری طرف توجہ کرنا, یہ سوشل میڈیا پہ جو مکاریاں ہوئی تھی ان کا جواب مل جائے گا. جیسے ہی آپ اس کے اندر بیٹھے, کوہار نے آ کر کے کہا حضور میرے کاندھے میں تکلیف ہے, میں تو آپ کو بٹھا نہیں سکتا. اس علاقے کے اندر ایک مرد قلندر رہتا تھا, لیکن یہ 5 انگوٹھیاں پہننے والا مرد قلندر نہیں تھا. لمبا چمٹا لے کر زمین پر مار کر بڑے بڑے بال رکھ کے ادھر ادھر کا بننے والا نہیں تھا, سچا مرد قلندر تھا. خواجہ نظام الدین اولیاء کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد منزل تک لے گیا, اور لینے کے جب پہنچ گئے خواجہ نظام الدین اولیاء کی کرم نوازی ہوئی اور آپ نے فیضان چشت عطا کرتے ہوئے اس پر نظر ولایت ڈالی. جو مرتبہ تھا اور مرتبہ بڑھا دیا. جب مرتبہ بڑھا, اس کے پیر خواجہ نظام الدین اولیاء نہیں ہے بلکہ پیر کوئی اور تھے. یہ مست ہو کر کے کہتا ہے میرے پیر کا کرم ہے. اگر اہل ممبر سمجھ گیا ہو تو بول دے کم سے کم میرے پیر کا کرم ہے. میں شکوہ آپ سے کر رہا ہوں اور کرنا ہی چاہیے, اپنوں سے شکوہ نہیں کرے گا تو کس سے کرے گا. محبت سے ذرا بولے سبحان اللہ. جملہ کیا بولا, میرے پیر کا کرم ہے. ہو گیا اختلاف وہیں پر. خواجہ نظام الدین اولیاء کے مریدین نے پکڑ لیا, کہا نادان مرتبہ بڑھایا ہمارے پیر نے, تو نام لے رہا ہے اپنے پیر کا. جواب سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. ہم جاتے کیوں ہیں, ریفرنس دیتے کیوں ہیں. حضور محدث کبیر ابھی جامعۃ الرضا کی سرزمین پر تشریف لائے تھے ختم بخاری کرانے کے لیے. میں نے حضرت کے سامنے یہ واقعہ عرض کیا اور میں نے کہا حضور
اصلاح بھی فرما دیجئے گا اگر غلطی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ میری سمجھ اس جگہ تک نہ پہنچی ہو اور میں کچھ غلط فیصلہ نکال رہا ہو۔ حضرت نے الحمدللہ رب العالمین بفضلہ تعالی خاموش تائید وہاں فرما دی۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے مریدین نے پکڑ لیا ہے اور پکڑنے کے بعد کہتے ہیں کرم ہمارے پیر کریں، نظر عنایت ہمارے پیر ڈالے، مرتبہ ہمارے پیر بڑھائے، تو اپنے پیر کا نام لے رہا ہے۔ اس نے کہا زبان بند کیجئے، اگر میرے پیر نے مجھے قبول نہ کیا ہوتا تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے میرا مرتبہ نہ بڑھایا ہوتا۔ پیار سے بول جاؤ یار سبحان اللہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ پیچھے والے کے آگے والوں کی ذمہ داری سمجھ رہے ہیں، آپ کو بھی قبروں میں نیکیاں لے کر کے جانا ہے نا، اور جنت میں درخت لگوانا ہے، تو پیچھے سے بھی آواز آئے اور اتنی تیز آواز آئے کل قیامت کے دن یہ اہل علم تمہاری تسبیح کے گواہ ہو جائے گا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ توجہ فرمائیے گا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ اگر میرے پیر نے مجھ پر نظر عنایت نہ ڈالی ہوتی، قبول نہ کیا ہوتا، میرے پیر نے قبول نہ کیا ہوتا، خواجہ نظام الدین اولیاء نے مرتبہ نہ بڑھایا ہوتا۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے دو لوگ ہیں، آپس میں بحث چل رہی ہے، ذرا تھوڑا سا آپ منزل لائیے کورٹ کا۔ کورٹ کے اندر جب دو ہوتے ہیں، کون وکیل، ایک کی وکالت کرتا ہے، دوسرا دوسرے کی وکالت کرتا ہے، ابھی فوراً ڈیسیزن نہیں آتا، جج بیٹھ کر کے دونوں کی بات سنتا ہے، پھر ڈیسیزن اور فیصلہ دیتا ہے۔ یہاں آج ایک طرف سے وکالت خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید کر رہے ہیں اور ایک طرف سے وکالت اس پیر کا مرید کر رہا ہے، مرد قلندر کر رہا ہے۔ یہاں تک تو گفتگو ہو گئی، دونوں نے بحث کر لی، اب دیکھتے ہیں ڈیسیزن کون کر رہا ہے۔ ذرا تھوڑا سا پلٹ کے جائیے، چھٹی شریف کا منظر یاد کیجیے، خواجہ پاک کی بارگاہ میں جب ہم نے وہاں نعرہ لگایا تھا، بستی بستی کریا کریا کا، ہم نے اپنا حوالہ دیا تھا، اپنا ریفرنس دیا تھا اور واسطہ در حقیقت پیش کیا تھا۔ اس وقت خواجہ معین الدین چشتی بظاہر آپ زمین کے اوپر تشریف فرما نہیں تھے، بلکہ قبر میں آرام فرما رہے تھے اور آج بھی فرما رہے ہیں، لیکن میں جو واقعہ ذکر کر رہا ہوں یہ اس صورت میں ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء زمین پر مرید ہے سامنے، فیصل ہے سامنے، اب فرماتے ہیں جملہ سننا پھر مسئلہ کلیئر ہو جائے۔ مریدین اس نے کیا کہا، ابھی تیرے پیر کا کرم ہمارے پیر کا کرم ہے کہہ دے۔ اس نے کہا میرے پیر نے قبول نہ کیا ہوتا تو مبارک جی کہہ دیا نا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے سن کر جلال نہیں کیا۔ یہ اجمیر معلیٰ کے لوگ کتابیں پڑھتے نہیں، اہل علم کی صحبت سے دور رہتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، ان کو کیا پتا ہوگا حقیقت میں پیر اور مرید کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں مریدین کی طرف اشارہ کر کے، آپ کہتے ہیں سنو میرے مریدوں، پیر کو کیسے ماننا چاہیے، اگر سیکھنا ہے تو مرد قلندر سے سیکھ کیوں نہیں لیتے۔ کرام ایک چیز اور کہی گئی، کہنے لگے صاحب صدقہ امیر معاویہ کا۔ میں نے کہا تمہارے پیٹ میں کیا درد ہے، حضرت امیر معاویہ کا صدقہ مانگا تو بولو یار غلط، جس نے اعتراض کیا وہ غلط، جس نے مانگا وہ صحیح۔ تم بھی مانگو صدقہ امیر معاویہ کا، بولو اسلام سمجھو اسلام ہے کیا؟ یہ جو آج اپنی اپنی خانقاہوں سے اعلامیہ نکال کر امت کو بے وقار بنا رہے، جملے پہ غور کیا جائے میرے، امت کو بے وقار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا تم یہ جھوٹے اعلامیہ جاری کر کے امت کو بے وقار نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ امت کی رہنمائی کے لیے اور امت کو باوقار بنانے کے لیے احمد رضا خان کی فتاوی رضویہ باقی ہے، اور اس کو عام کرنے کے لیے بریلی کے یہ غلام ابھی زندہ ہے جن کا کہنا یہ ہے دل کے رضا ہے خنجر خوخار پر کبار، آتا سے کہہ تو خیر ملائے نشر کرے۔ بہت اچھا بہت اچھا، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد۔ بہت اچھا بہت اچھا، ماشاء اللہ۔
खान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन के जाना, सुन्नियत है क्या? सोशल मीडिया तबाह कर रही है और ये डिजिटल पीर भी तबाह कर रहे हैं। अच्छा, ये डिजिटल पीर है। सच्चा पीर वो है जो मसलकी आला हजरत का नारा लगा रहा है। कसम खा के कहता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं। मैंने 2011 के अंदर पहली बार हुजूर क़यासे मिल्लत को पोरबंदर की सरजमीन पर देखा और मैंने अपनी आंखों से देखा कि वहां लोग किस तरीके से हजरत के जूते उठा रहे थे। कोई मोहब्बत का प्यार के से आपके दस्तबोसी कर रहा था। मुझे ग़यासे मिल्लत से प्यार इसलिए नहीं कि ग़यासे मिल्लत के साथ जलसे होते हैं, कसम खुदा की प्यार इसलिए है कि ये वो शेर काल्पी है। जब मसलक पर कोई सियादत का नाम लेके हमला करता है, ये शेर खड़ा हो जाता है और बता देता है सच्चा सैयद वही है जो बरेली वाले से मोहब्बत किया करता है। इसलिए कि इमाम अहमद रजा खान की बोली सादात के लिए ये रही है, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना। अरे जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे काल्पी, हुजूर ग़यासे मिल्लत। वाह वाह वाह। सदका अमीर मुआविया की। जल्दी बोलो यार। ये जो सोशल मीडिया पे देख लेते हो ना इधर उधर उल्टी सीधी बातें और सुन लेते हो, ईमान तबाह हो जाएगा। समझ लेना, जब वली की दुश्मनी खुदा से जंग का ऐलान है तो सहाबी की दुश्मनी। और किसी की माई ने अगर दूध पिलाया है तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं, कोई भी आए, मैं अपने उस्तादों की दुआएं लेकर के कह रहा हूं, अगर तुम्हारे अंदर दमखम है, तुम ये कहते हो कातिबे वही नहीं, और पागल अदावत में यहां तक आ गए, बोले ये भी झूठी बात है कि उनको खालुल मोमिनीन कहा जाता है। हमने कहा अबे नादार, कम से कम ये तो बता उम्मे हबीबा बहन थी किसकी? तू तो इतना अंधा हो गया अदावत में कि सरकार की ज़ौजाए मोहतरमा, ईमान वालों की माँ और उन्हीं के भाई हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ बकवास करने लगा। मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूँ और इन आकाओं का फैसले के बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे अंदर दमखम है तो जब चाहो, जिस वक्त चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो, जिस तरह चाहो, हमें बुला लो, हम सहाबी रसूल साबित करके दिखाएंगे, तुम उसके खिलाफ साबित करके दिखाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने सहाबाए किराम। बहुत अच्छा। और ये भी बता दूं, सदारत के लिए किसी और को नहीं, शेरे काल्पी हुजूर ग़यासे मिल्लत को लेके आओ। समझ गए बात? समझ रहे हो कि नहीं? सदका अमीर मुआविया का हमने मांगा क्यों? मुझे ये बताओ, ख्वाजाए पाक सुन्नी है ना? बोलो है? अल्हम्दुलिल्लाह है। और उसकी दलील क्या है? आप किताबों का मुताला कीजिए। जब ख्वाजाए पाक हरात शहर से गुजरे थे, सब सवार एक इलाका था मोहम्मद यादगार नामी, जिनका मज़ार बिल्कुल आज हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के थोड़ा सा आगे है। कौन थे ये? इनके लिए तारीख में मिलता है, किसी के नाम के साथ अगर अबू बकर आ जाता था कोड़े मारते थे ये, किसी के नाम के साथ उमर आता था कोड़े मारते थे ये, किसी के नाम के साथ उस्मान आता था कोड़े मारते थे ये। और ये भी कहा गया एलानिया के अंदर कि हम अबू बकर सिद्दीक़ अकबर को खिलाफत के एतबार से तो पहला खलीफा मानते हैं, तरतीब खिलाफत में पहला मानते हैं, लेकिन अफसलियत में तो हम यही कहते हैं जो हजरत ज़ैद शहीद का मौक़िफ़ है। हमने कहा अबे तो दिन के अंदर धूल झोंक रहा है, कम से कम होश के नाखून ले। याद रखना, बेफज़लिही ताला हमने आला हजरत की किताब तंज़ीहुल मकानतिल हैदरिया अन वस्मती अहदिल जाहिलिया का मुताला किया है। आला हजरत ने अबू बकर सिद्दीक़ अकबर की शान में एक लफ्ज लिखा है, अफ़ज़लुल औलियाइल मुहम्मदी। वाह वाह वाह। मुस्तफा की उम्मत में जितने वली हैं सब में अफजल जात का नाम अबू बकर सिद्दीक़ अकबर। सुभान। और अगर मैं ये कहूं तो बेजा नहीं, बिल्कुल तारीख के मुताबिक भी है, बुजुर्गों की ताईद याफ्ता भी है, उनका लिखा हुआ है, उम्मत का पहला गौसे आदम अबू बकर सिद्दीक़ है। सुभान अल्लाह।
اب دیکھیں ذرا ادھر غور فرمائیے گا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی تھی. خواجہ پاک نے کیا کیا؟ اسی سبزہ بار کے اندر جو علاقہ تھا اس کا جو باغ تھا، حوض تھا، وہاں پر وہاں جا کر غسل کیا، نماز پڑھی. خادم نے آ کر کہا حضرات بڑا خطرناک ہے یہ، چھوڑے گا نہیں. خواجہ پاک کہنے لگے تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کیے دیتا ہوں. جیسے ہی آیا اور آنے کے بعد ابھی میں ایک جملہ عرض کروں گا، اس کے بعد جس بارگاہ میں آپ بیٹھے ہو، جن کو زمانہ سرکار سیدنا محمد ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے یہ وہ ذات ہے میاں جن پر فیضان چشت بالکل برس رہا ہے. اس لیے کہ تاریخ میں ملتا ہے، خزینۃ الاصفیاء کے اندر صاف لکھا ہوا ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں جب سرکار محمد کالپی ترمذی کالپی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے، اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے ظاہری طور پر اپنی قبر سے باہر آ کر ان پر اپنا فیض کیا تھا، اور فیض کرنے کے فیض دینے کے بعد یہ بھی فرمایا، کہا کہ جب تم میرے ملک کے اندر آ گئے ہو تو تمہیں میرے طریقے پر رہنا چاہیے. اس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی نے ان کو اپنا ایسا عاشق بنا لیا تھا. اجمیر شریف جب بھی جاتے تھے حاضری دیا کرتے تھے، عجیب کیفیت ہو جاتی تھی. ایک دن ایسی کیفیت ہو گئی آپ بالکل بیہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں. عالم باطن کے اندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی آئے اور منہ میں اپنا پان رکھ دیا. کس کے منہ میں؟ سرکار سیدنا محمد ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں پان رکھ دیا. جب آپ ہوش میں آئے تو وہ پان منہ کے اندر تھا. اس کے بعد خواجہ پاک کی بارگاہ سے یہ فضل و کرم مل گیا تھا. آپ جب چاہتے تھے اجمیر والے کا دیدار کر لیا کرتے تھے. زندہ باد زندہ باد سبحان اگر میں اللہ. اس واقعے کی روشنی میں اجمیر ثانی کالپی کو کہہ دوں تو ہو سکتا ہے بجاہی میں. کیا خیال ہے حضرت؟ اللہ سلامت رکھے. غور فرمائیے گا. بات کر رہا تھا میں خواجہ پاک میں. جیسے ہی وہ آیا چہرہ پہ نظر پڑی خواجہ پاک کے جلال میں آ گیا. بولے ان کو کیوں بٹھایا؟ خواجہ پاک نے بھی جلال بھری نظر ڈالی، نیچے گر گیا. جب بے ہوش تھا ہوش میں آیا. جب بے ہوش تھا خواجہ پاک نے اس کے خادم سے کہا سورہ اخلاص پڑھ، پانی مار اس کے چہرے پر. پانی مارا. جب ہوش ہمیں آیا تو کہنے لگا حضور دعا کیجئے اور مجھے کلمہ پڑھائیے. الحمدللہ رب العالمین، نہ ابو بکر کی نفرت رہی ہے، نہ عمر کی رہی ہے، نہ عثمان کی رہی ہے. ان سے نفرت کرتا کون ہے؟ رافضی ہی تو نفرت کرتا ہے. کیا بھیا وقت زیادہ ہو گیا؟ وقت زیادہ ہو گیا ہو تو بتا دیجیے، ہے نا؟ توجہ ہے نا؟ اصل میں کچھ لوگ اپنے چہرے سے ظاہر کرتے ہیں کہ وقت زیادہ ہو گیا. کیا کروں اب تھوڑے تھوڑے چہرے بھی سمجھ میں آنے لگے. اللہ سلامت رکھے. حضرت بہت کرم فرمائے. یہ جملے بھی میں نے حضرت ہی سے سیکھے. اسی طرح کے درسگاہ میں جب پڑھتا تھا تو حضرت اسی طرح کے جملے بول دیا کرتے تھے.